عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے۔ اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی جانے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی، اس کو روندا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس، اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے، فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے، دنیا بھی داخل ہے آخرت بھی داخل ہے۔ تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے۔ تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے۔ تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا، اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے، تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا۔ یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا، اور قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں۔ کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ۔ تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہمبستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے۔ تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے۔ تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا۔ تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے۔ تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے۔ جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا، اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہن لباس لکم انتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن فاتو حرثکم آنا موضع حرث میں ہے۔
حرص کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف، اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلع قمع کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور چونکہ بار بار حرص کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو۔ قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ۔ کیا مطلب؟ کہ جب زوجہ سے ہم مستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے۔ تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں، اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے، یہ جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ۔ تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا۔ آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جو پوری دنیا میں ایک بےہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اچھا، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں قدموا لانفسکم، تمہارا فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا، کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے، انویسٹمنٹ کم ہے، اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے، فیوچر کے لیے انتظام کرو، بڑھاپے کے لیے انتظام کرو، تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بہویں ہوں گی، یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے۔ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو، تمہارے اولاد ہوگی، دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی، تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جتنے حکام اللہ نے تمہیں اس آیت میں دیے ہیں ان تمام حکام کو تم نے فالو کرنا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا، اس کا بھی ایک شان نزول ہے۔ بعض لوگ غصے میں آ کے قسمیں اٹھا لیتے تھے کہ میں فلاں پہ صدقہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں یوں نہیں کروں گا، جیسے آپ دشمنیوں میں کر لیتے ہیں، میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کے ذریعے نیکی میں رکاوٹ کا ذریعہ مت بناؤ۔ ان تبروا یعنی اس بات میں رکاوٹ مت بناؤ کہ تم نیکی کا کام کرو، وتتقوا، اور تقوی والا کام کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں میں اصلاح کرو۔ تو ایسی چیزوں یعنی جو نیکی کے کام ہے نا، لوگوں میں اصلاح کرنا۔ بعض دفعہ آدمی کہتا ہے میں ان کی سلو نہیں کراؤں گا، خدا کی قسم میں ان کو لڑنے دوں گا، ایسی کی تیسی، ایسا ہوتا ہے نا۔ آپ آج بھی لوگ قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں اس ٹائپ کی، ابے جاؤ یہ تو اللہ نے فرمایا تھا اللہ کے نام کو ذریعہ نہ بناؤ نیکی سے رکاوٹ کا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص من حلف علی یمین، بخاری مسلم کی حدیث ہے، من حلف علی یمین فرآ غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی بات پر قسم اٹھائے، پھر بعد میں اس کو خیال ہوا کہ یار جو میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، وہ تو نیکی کا کام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے اور پھر قسم کا کفارہ ادا کرے۔ تو شریعت کا یہی حکم ہے، اگر آپ کسی ایسی بات پہ قسم اٹھا لیں جو مناسب نہیں تھی، ناجائز تو دور کی بات، جو مناسب بھی نہیں تھی، تو بھی اس قسم کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اب قسم کے بارے میں قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تمہاری قسموں میں جو لغو قسمیں ہیں ان کے بارے میں تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ جو لغو قسمیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ابھی بتاتا ہوں میں۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ان قسموں کا مواخذہ کرے گا جن کا تمہارا جو قسمیں تمہارے دل کماتے ہیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے، حلیم ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں فقہا کا اختلاف ہے، کیونکہ لغو یمین اور یمین منعقدہ کسے کہتے ہیں اس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یمین یعنی قسم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے یمین لغو، جو قرآن نے ذکر کی کہ اللہ یمین میں جو لغو یمین ہے، لغو قسمیں، ان پہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے،
اور دوسری قسم ہے جس میں آپ کا دل باقاعدہ ارادہ کرے، تو اس قسم کو کہا جاتا ہے یمین منعقدہ، یعنی منعقد ہونے والی یمین، یعنی وہ یمین جس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ تو دیگر فقہا کے نزدیک، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک، یمین لغو وہ یمین ہے جو آپ دل کے ارادے کے بغیر ویسے ہی محاورے کے طور پر قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نہیں تجھ سے بات کروں گا، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بات بات پہ، ابے بھائی اللہ کی قسم میں تو نہیں جاؤں گا وہاں پہ، اللہ کی قسم میں تو یوں نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں تو یوں نہیں کروں گا۔ تو یہ ویسے ہی جو محاورے کے طور پہ زبان سے قسمیں نکلتی ہیں، جمہور علماء کے نزدیک اس قسم کو یمین لغو کہا جاتا ہے، یعنی بیکار قسمیں۔ تو وہ کہتے ہیں جب تک باقاعدہ ارادہ نہیں کرے گا کہ میں باقاعدہ قسم سے یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ یہ چیز میرے اوپر واجب ہو جائے، تو جب تک اس ارادے سے سوچ سمجھ کے قسم نہیں اٹھائے گا تو وہ قسم منعقد ہی نہیں ہوگی اور اس پہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کا دوست آپ کو بلا رہا تھا، یار کل ناشتہ میرے ساتھ کرو، آپ نے کہا یار میں نہیں کروں گا، وہ کہہ رہا ہے آجا، کہہ رہا اللہ کی قسم نہیں آؤں گا میں، ایسے ہی کہہ دیا آپ نے باتوں باتوں میں۔ تو جمہور علماء کہتے ہیں اگر آپ نے کل ناشتہ نہیں کیا تو آپ پر کفارہ لازم، اگر آپ نے کل ناشتہ کر لیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی آپ کی، کیونکہ یہ تو آپ نے ویسے ہی باتوں باتوں میں ایک بات کہہ دی تھی کہ اللہ کی قسم میں کل تو صبح آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، آپ کا باقاعدہ پراپر ارادہ نہیں تھا، تو اس لیے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے باقاعدہ ارادہ کر کے کہا کہ اللہ کی قسم میں کل آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا، اور آپ کی نیت ہے کہ تاکہ یہ قسم کی وجہ سے میرے اوپر یہ کام لازم ہو جائے، تو اب جب آپ کل جا کے ناشتہ کریں گے اس کے ساتھ تو قسم ٹوٹے گی، اس پہ اللہ کی طرف سے مواخذہ ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان قسموں کا مواخذہ کرے گا جن میں تمہارے دل باقاعدہ کسب کرتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو یہ جمہور کے نزدیک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک جو قسم ہے، اگر فیوچر پہ کسی بات پہ آپ نے قسم اٹھائی ہے تو آپ نے ارادہ کیا ہو یا نہیں ارادہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو قسم کا کفارہ آپ کو دینا پڑے گا، آپ پر لازم ہو جائے گا کہ آپ اس قسم کا کفارہ ادا کریں۔ اور ان کے نزدیک یمین لغو کہتے ہیں ماضی کی کسی بات پہ قسم اٹھانا، آپ سمجھے تھے کہ کل ایک کام ہوا ہے ماضی میں، لیکن آپ کا جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں تھا، لغو کا مطلب آپ کا ارادہ نہیں ہے جھوٹ بولنے کا، آپ سمجھ رہے ہو کہ ایسا ہوا ہے، آپ نے قسم اٹھا لی خدا کی قسم کل ایسا ہوا ہے، تو اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی قیامت میں اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم نہیں اٹھائی۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، تمہارے دل جس قسم کا ارادہ کرے اس پہ اللہ قیامت کے دن پکڑے گا۔ کیا مطلب؟ آپ نے جان کر اگر جھوٹی قسم اٹھائی ہے، یہ یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پوری آیت سے ماضی کی قسمیں مراد ہیں، ماضی کی، یعنی جھوٹی خبر دے رہے ہیں آپ قسم کے ذریعے۔ مثال کے طور پر کل یعنی آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کل جو ہے یہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا، آپ نے قسم اٹھا کے کہا کہ خدا کی قسم نہیں ہوا، اب آپ کا جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں تھا، دل آپ کا اس قسم پہ دل جان بوجھ کر آپ نے یہ قسم کا ارادہ نہیں کیا، کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ واقعی نہیں ہوا یہ کام، آپ نے کہا خدا کی قسم نہیں ہوا، بعد میں بتایا جائے تو ہوا ہے، تو اب اس پہ اللہ فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ نے جھوٹی قسم جان کر نہیں اٹھائی ہے، لہذا اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن آپ نے اگر جھوٹی قسم اٹھائی اور جان کر اٹھائی ہے تو اس پہ اللہ آپ سے مواخذہ کرے گا۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے وہ قسمیں جن کا فیوچر سے تعلق ہے، اس آیت کا ان فیوچر والی قسموں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے دوسری آیتیں ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ نے کفارے کا تذکرہ کیا، وہ کفارہ بہرحال آپ کو دینا ہے۔ لہذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کل میں آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا اللہ کی قسم، تو آپ نے مذاق میں بھی اگر کہا ہو کہ اللہ کی قسم ناشتہ نہیں کروں گا، تو اگر آپ نے ناشتہ کر لیا تو آپ کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ فیوچر کی قسم ہے، تو یمین منعقد وہ ہوتی ہے جو فیوچر کی ہوتی ہے، تو اس میں آپ پر ایک چیز لازم ہو جائے گی، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ نبی نے فرمایا تین چیزیں حقیقت میں بھی حقیقت اور مذاق میں بھی، اس میں طلاق، نکاح اور عتاق، اور ایک روایت میں یمین کا بھی تذکرہ ہے کہ قسم بھی۔ تو وہ کہتے ہیں فیوچر میں اگر کسی نے قسم اٹھائی ہے تو وہ حقیقت میں ہو یا مذاق میں ہو، وہ بہرحال واقع ہو جائے گی، اور اس کی دلیل قرآن کی وہ آیتیں جو ہم سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، فکفارتہ اطعام 10 مساکین، کہ اگر کوئی قسم اٹھا کے توڑ دے تو اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ سورہ بقرہ میں یہ شاید آگے آئیں گی، مجھے بھی یاد نہیں رہا، لیکن بہرحال قرآن میں اس مضمون کو اللہ نے بہت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا قسم کے بارے میں مسئلہ بیان ہو گیا۔ تو جمہور کے نزدیک دوبارہ بتا دیتا ہوں، اگر کوئی مذاق میں قسم اٹھا لے فیوچر کی
तो कसम का कफारा उस पर नहीं होता अगर वो तोड़ भी दे। लेकिन इमाम अबू हनीफा के नज़दीक फ्यूचर की कसम अगर मजाक में भी हो, दिल का इरादा नहीं भी हो, तो वो कसम मुनाकिद हो जाती है। तो जुमहूर के नज़दीक जो दलील है वो ये आयत है, लेकिन इमाम हनीफा कहते हैं ये आयत माजी की कस्मों के बारे में है, और यहाँ मुआखजा से मुराद उखरवी मुआखजा है, दुनिया का कफारे का इस आयत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो दोनों के अपने अपने दलाइल हैं। वक्त पूरा हो चुका है, इंशाल्लाह फिर इस रुकू में आगे भी बहुत अहम अहकामात बयान हुए हैं, और ये अब हमारे जितने भी रुकू चलेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अहकामात के लिहाज से। इसमें हमें जिंदगी गुजारने का तरीका और रोजमर्रा के मसाइल बहुत डिटेल से बयान हुए हैं। ये बहुत ही, इसमें आप लोग बहुत दिलजमी के साथ हाजिरी दें, लेक्चर पाबंदी से सुने, नोट्स तैयार करें, इससे आपके इल्म में इंशाल्लाह बहुत इजाफा होगा। और मैं नहीं कह रहा कि आप मुफ्ती आजम बन जाएंगे, लेकिन नीम मुफ्ती इंशाल्लाह आप बन जाएंगे। बहुत मोटे मोटे मसाइल दलाइल के साथ इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। हमारे एक दोस्त थे, मुझे कहने लगे हमारे खानदान में तलाक का कोई तस्वुर ही नहीं है। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके खानदान में मियां बीवी में ना बन रही हो, वो बड़े फख्र से बता रहे थे कि हमारे खानदान में तलाक का तस्वुर, यानी खानदान में नहीं, हमारी कौम में, कौम तो बड़ी होती है ना, हमारी कौम में तलाक का तस्वुर है ही नहीं। जो तलाक दे दे वो इतना बुरा समझा जाता है कि पूरी जिंदगी के लिए लोग उसकी तरफ उंगलियां उठाते हैं कि ये कौन है, तलाकी है, ऐसे उस पे लानतें भेजते। तो मैंने कहा मेरे भाई, आपकी जो कौम है उसमें अगर मियां बीवी में मोहब्बत हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन जिन जोड़ों में आपस में नहीं बनती, या तो आपकी कौम इतनी दूध की धुली हुई और जमजम से नहाई हुई है कि हजारों लाखों शादियां सब कामयाबी होती हैं, फिर तो ये बात ठीक है। लेकिन जाहिर है ऐसा दुनिया में होता, 1000 जोड़ों अगर कामयाब होंगे तो एक आध तो कोई ऐसा होगा ना जो बेजोड़ की हो गई होंगी। भाई सोचा था कि अच्छा होगा, लेकिन हुआ क्या, गलत निकला। आप लाए थे बहुत तलाश करके, लेकिन वो आप ही के सर पे उसने जूते लगाना शुरू कर दिए। या औरत ने बड़े अच्छे मर्द का इंतखाब किया, वो मर्द बाद में क्या निकला, फ्रॉडी निकला, हीरोइन सी निकला, चरसी निकला, कुछ भी निकला। या आप लोग आलिमुल गैब हैं कि जो जिनको पता होता है कि ये यही करना है और इसके अलावा कहीं भी नहीं करना। तो मैंने कहा जो जिनकी शादियां नाकाम होती हैं उनका हल क्या है? फिर कह रहे हैं सोलो सफाई करवाते हैं। मैंने सोलो सफाई भी अगर नाकाम हो जाए, कोशिश भी नाकाम हो जाए, जोड़ तो होता है ना, ऐसे नहीं मिल रहे मिजाज, कह रहे हैं बस हमारे यहाँ नहीं होते। मैंने कहा फिर पता है क्या होता है, जब नहीं मिल रही होती ना, फिर या तो बीवी को डंडोट से मार मार के हाथ पांव तोड़ देते हो उसके, या वो औरत किसी नाआशना के साथ फरार हो जाएगी, यही होगा ना। या वो डिप्रेशन की मरीज बन के गोलियां खाना शुरू कर देगी, यही होगा कि नहीं होगा? भाई जब नहीं बन रही होती, हर तरह से मिजाज ही नहीं मिल रहा, एल्फी से थोड़ी चिपकाना है कि भाई चिपक के रहो, बस अलग नहीं होना। तो जब नहीं मिल रही, तो मैंने कहा ये आपकी कौम क्या कहती है, लेकिन हम कुरान और सुन्नत को देखते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं वहीं यतफर्रका युगनिल्लाहु कुल्लम मिन साती। नहीं बन रही, जोड़ की हर कोशिश नाकाम हो गई, मोहब्बत से क्या कर लो, अलग इख्तियार कर लो। कहने लगे नहीं हमारी कौम में ऐसा नहीं। मैंने कहा फिर ये आपका अख्पल इस्लाम है, ये वो इस्लाम नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल। तलाक को बुरा समझा गया है, अच्छा काम नहीं है, शरीफ लोग ये काम नहीं करते। लेकिन जब ऐसी नौबत पहुंच जाए, व इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम्हें डर है कि ये दोनों अल्लाह की हुदूद पर कायम नहीं रह सकते। अल्लाह की हुदूद का क्या मतलब, सर फोड़ रहे हैं दूसरे का, वो उसको गालियां, वो उसको बद्दुआएं, वो मरे, वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाह रही, वो उसकी शक्ल नहीं, एक तमाशा बना हुआ है। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, फला जुनाह अलैहिमा, फिर कोई हरज नहीं है, फी मफ्तदत भी, औरत को चाहिए शोहर को मेहर वापस करे और उससे जान छुड़ाए। बोले ये मेरा आपका खर्चा हुआ था ना शादी पे, ठीक है, क्योंकि इस्लाम में खर्चा किसका होता है, मर्द का होता है। कुरान ने ये नहीं कहा कि मर्द औरत से पैसे ले जान छुड़ाए, क्योंकि मर्द ने तो कुछ लिया ही नहीं है, इसलिए अल्लाह ने इसका तस्करा किया ही नहीं। फी मफ्तदत भी, औरत पे जो खर्चा हुआ है, औरत क्या भाई आपका खर्चा हो गया था, ये खर्चा पकड़ो और अल्लाह का वास्ता मेरी जान छोड़ दो। अगर ऐसा ना हो खवातीन जाके ये उल्टी हरकतें शुरू कर दें, भाई डर भी लगता है, बहुत सख्त मजबूरी हो तो एक आपको वाकया सुनाता हूं। हमारे एक दोस्त ने वाकया सुनाया रशिया का। कहते हैं रूस में एक यहूदी औरत मिली उनको और कहने लगी तुम मुसलमान हो। मैंने कहा, कहने अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम मुसलमान हो। कहते हैं मैंने कहा क्यों भाई, तुम्हें क्यों, तुम तो यहूदी हो, तुम कैसे कह रही हो? उसने कहा तुम मुसलमान हो इसलिए तुम्हारे यहाँ तलाक का भी एक ऑप्शन है, हम यहूदी हैं, हमारे यहाँ तलाक का ऑप्शन नहीं है। उसने कहा 20 साल से मेरा शौहर मुझे छोड़कर गया हुआ है, मुझे ना वक्त देता है, ना मोहब्बत देता है, ना खर्चा देता है,
اور کیونکہ مجھے طلاق نہیں دیتا لہذا پوری زندگی میری پوری جوانی کیا ہو گئی، برباد ہو گئی، میں کہیں اور شادی نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے یہاں طلاق ہے ہی نہیں، بس نبھا کرنا ہے جیسے مرضی ہو. تو طلاق کو شریعت نے بہت برا سمجھا، ناپسندیدہ سمجھا، مگر ایک کھانچا کھول کے رکھا ہوا ہے کہ بھئی اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو ہمارے معاشرے میں کسی خاتون کو طلاق ہو جائے یا کوئی مرد دے دے، دونوں کو اتنا بدنام کر دیا جاتا ہے کہ دوبارہ دونوں کی شادی نہیں ہوتی. یہ بھی غلط ہے. میرے پاس ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہیں نہیں بن رہی تھی، مشورہ کیا، ان کے بڑوں نے کہا بھئی الگ ہو جاؤ، علیحدگی اختیار کر لی، اب لڑکے کو کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا، کہہ رہے ہیں اس نے تو بیوی کو کیا دی ہے، طلاق دی، کہیں ہماری بچی کو بھی نہ دے دے. بھائی تفتیش کرو، ہو سکتا ہے وہ اس بیس پر دی ہو. اب وہ ساری زندگی ایسے لوگ لڑکے ہیں ایسے کہہ رہے ہیں یار ہماری کیا مصیبت ہو گئی کہ ایک ہماری بنی نہیں، اب کوئی ہمیں مل نہیں رہی. ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی کہ اس پہ طلاق کا دھبا لگ گیا. اب خام خواہ میں اس کے بدگمان ہوگا، اس میں کوئی خرابی ہوگی جبھی اس کے شوہر نے دی. بھائی ضروری نہیں خرابی ہو، بہت اچھی ہوگی، مزاج آپس میں نہیں مل رہے، عین ممکن ہے مزاج نہیں ملتے تو نہیں ہوتی، دونوں اچھے ہوتے ہیں مگر پھر بھی نہیں ہوتی. ہر شخص کی ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ جس چیز کو خوبی سمجھ رہے ہو سامنے والا بھی اس کو خوبی سمجھ رہا ہو. اس کی ہمارے پاس حدیث میں مثالیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب کا نکاح کرایا زید ابن حارثہ سے. زید ابن حارثہ نبی کے چہیتے، منہ بولے بیٹے، اتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حب رسول اللہ، جب صحابہ کو سفارش کروانی ہوتی تو زید ابن حارثہ سے کہتے کہ نبی سے سفارش کرو جا کے، کیونکہ حب کہتے ہیں بہت زیادہ محبوب. اور ادھر حضرت زینب وہ نبی کی پھوپھی ذات بہن، جنتی خاتون، جنتی عورت، اتنی سخی تھی کہ صبح اگر راشن ملتا نا پورے سال کا تو شام ہونے سے پہلے وہ راشن سارا صدقہ. دونوں چوٹی کے نیک. جب دونوں کی شادی ہوئی ہے تو آپس میں نباہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ یہ طلاق نہ ہو کیونکہ یہ رشتہ نبی نے کروایا تھا. کروانے والا بھی کون ہے؟ اب میں کہیں نکاح پڑھا دوں نا کہیں طلاق ہو جائے، کہتے ہیں انہوں نے پڑھایا تھا، انہوں نے ہے بھائی انہوں نے پڑھایا تھا. ایک دفعہ میں نے 10 سال پہلے کہیں نکاح پڑھایا تو 6 مہینے بعد وہ صاحب آئے کہنے لگے یار وہ خلا ولا کا کیس چل رہا ہے. میں نے کہا کون ہے آپ؟ کہہ رہے ہیں وہی جس کا ابھی آپ نے جن کی بیٹی میری بیٹی کا آپ نے نکاح پڑھایا. میں نے کہا یار اتنی جلدی؟ انہوں نے کہا کیا کریں سیزن ایسے ہی چل رہا ہے مارکیٹ میں یہی ہو رہا ہے آج کل. تو نکاح کی ترغیب کس نے دی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پہ نکاح ہوا، نبی کے چہیتے منہ بولے بیٹے سے نکاح ہو رہا ہے اور نکاح نبی کی پھوپھی ذات بہن سے ہو رہا ہے. کتنا کامیاب ہونا چاہیے نا یہ نکاح، دونوں جنتی مگر پھر بھی کامیاب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش بھی کر رہے ہیں، حضرت زید کو منع بھی کر رہے ہیں بھائی نہیں دو طلاق. وہ آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری بن نہیں رہی ہے، بڑا پریشان ہوں، میری بنتی نہیں ہے. امسک علیک زوجک